بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم و عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور ایسا کامیاب ترین نمونہ جس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ہی نمونہ ہے، اور کامیابی اسی کو ملے گی جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا، اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے خلاف جو عمل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے، مبغوض ہے، قابل سزا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کہا کہ میرے حبیب کی چال چلو، اور ان کا اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر اللہ رب العزت ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، اسوہ رسول اکرم کہ رسول پاک علیہ السلام کا اسوہ، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور کامیابی کے لیے واحد طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب باطل ہے، وہ سب گمراہ طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے جہاں عبادات کا طریقہ بتایا ہے، وہیں جو ہے معاملات کا طریقہ بھی بتایا، معاملات کا دین بھی بتایا، معاشرت بھی بتائی کہ ایک مسلمان کی معاشرت کیسی ہو، ایک مسلمان کا رہن سہن کیسا ہو، ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا۔ ہم کو ادھر کوئی تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے پالنہار ہے، انہوں نے بتلایا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ آپ نے خوشی کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے خوشی منائی جائے، اور غم کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے غم منایا جائے۔ اور اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے مبارک گھڑیاں دی ہے، ایسے مبارک عبادتیں دی ہے،
ایسے مبارک اوقات اور ایام دیے ہیں جس کے اندر بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے آدمی عبادت کرتا ہے، اس پر سارے سال بھر کیے گئے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آج صحابہ روزہ ہے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ عاشورے کا روزہ۔ تو فرمایا کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے تم دو روزے رکھو کہ عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا، تو اور زندگی میں غیروں کی مشابہت کو اللہ کیسے پسند کریں گے؟ یعنی ہمارے عید پر ہم نے یہ چوراہے سے وہ چوراہے تک لائٹنگ لگائی ہے، تو غیر ایمان والے اپنے تہواروں پر لائٹنگ لگاتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے دوش بدوش کاندھا لگا کر ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ خوشی میں اگر کپڑے اتار دیتے ہیں تو ہم ان سے آگے کہاں تک جانا چاہتے ہیں جیسا۔ تو خوشی کا طریقہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، غم کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ نہیں کہ کوئی غم ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ بال نوچو، کپڑے پھاڑو، اپنے آپ کو زد و کوب کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم منانے کا حکم ہے۔ تو غم میں وہ بال نوچنا نہیں ہے، غم میں یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، زیب و زینت نہیں کرنا، مہندی لگانا اور زیب و زینت کے جو بھی کام ہے اس سے منع کیا گیا۔ شادی نہیں کرنا، دوسری شادی نہیں کرنا۔ اور باقی میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بھی سوگ کر رہے ہیں اور بھوکے رہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، ان کی ریاضت کو، ان کے اللہ سے تعلق کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ قسم کھا لی کہ ہم اس مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم بھی شادی نہیں کریں گے، ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بھی بھوکے رہیں گے، اپنی خواہشات کو دبائیں گے اور بال نہیں جمائیں گے، زیب و زینت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ پلاننگ چل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے بلایا ان کو اور دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ایسے ارادے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور جو میرے طریقے سے اعراض کر رہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے اعراض کرنا، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ ہم سے نہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یوم عاشورہ جو ہے اس کی فضیلت نہ صرف اسلام میں ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ جو بہت سارے واقعات یوم عاشورہ کے دن رونما ہوئے ہیں، جس میں ایک واقعہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی ہے۔ عاشورہ کے دن سب سے پہلے دنیا جو قائم ہوئی، دنیا جو بنائی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح جو ہے زمین پر جو بارش ہوئی، سب سے پہلے جو بارش ہوئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو وہ زمین پر آئی، طوفان نوح آیا،
اور وہ کشتی جو ہے پانی میں تیرتی رہی یہاں تک کہ طوفان نوح ختم ہوا اور آپ کو وہ طوفان سے نجات ملی. وہ بھی آج ہی کا دن تھا، عاشورہ کا دن. اسی طرح جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو بات چیت کی اور ان پر تورات نازل ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور باپ سے آ کر یوں کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اور وہ کنویں سے سارا سورہ یوسف اور واقعات میں جانا مقصود نہیں ہے. اصل مقصد یہ بتلانا ہے کہ عاشورہ کی فضیلت کن وجوہات کی وجہ سے ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ملایا وہ عاشورہ ہی کا دن تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرنا، اللہ کی طرف بلانا. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کرتے رہے، ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ان کی دعوت کو تو کیا قبول کرتی، تکالیف کے پہاڑ توڑے اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی. تو وہ وہاں سے نکل گئے اور نکل کر کشتی میں سوار ہو کر کسی اور علاقے میں جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا. تو وہ کشتی ہچکولے لینے لگی. تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی غلام اگر اپنے آقا سے بھاگا ہے تو کشتی جو ہے ہچکولے لیتی تھی جب تک اس غلام کو دریا میں ڈال نہ دیا جائے. تو کشتی کے ملا نے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے سے آقا سے بھاگا ہوں. تو کہا کہ آپ تو بڑے شریف آدمی دکھتے ہیں، آپ تو ایسا کام نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوں. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر نبی کوئی کام نہیں کرتے، مگر یہ جو سفر کیا انہوں نے اس میں اللہ کا اذن شامل نہیں تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر، جیسے ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت تو اللہ کے حکم سے کی ہے، بغیر حکم کے نہیں کی. تو ایک دم احساس ہوا اور انہوں نے چھلانگ لگا دی تو مچھلی نے نگل لیا ان کو. تو اب استغفار کرتے رہے. کائے پر استغفار کر رہے؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ کچھ نہیں. اللہ نے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اس ذمہ داری سے یعنی اللہ کے اذن کے بغیر نکل گئے. تو اس پر مچھلی کے پیٹ پر استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو علماء اس آیت سے جو ہے یعنی ان کے واقعے سے یہ تفسیر کرتے ہیں اس کی کہ دنیا کے پیٹ سے ہم اس وقت تنگیوں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے دین کے پہنچانے کی. جیسے انبیاء علیہ السلام کو دین کے پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، ویسے ہی ہم کو نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں. اس میں اس غلطی پر وہ استغفار کرتے رہے 40 دن تک. تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی عاشورہ کے ہی دن عطا فرمائی ہے. بہت سارے واقعات جو ہے عاشورہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو کوفہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اور اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور خلفائے راشدین میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو دینداری تھی وہ ان کے لڑکے میں نہیں تھی. تو لوگوں نے یہ سمجھا، یہ کہا کہ بھی
یہ تو متقی پرہیزگار تھے، تو معاشرہ بھی دیندار تھا. اب ایک آدمی فاسق و فاجر شخص اگر خلیفہ بنا دیا جاتا ہے تو برائی عام ہو جائے گی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے خط لکھا کہ آپ اگر نہیں آئیں گے، آپ اگر آئیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دہ بننا پڑے گا. ہم اللہ کے پاس آپ کی پکڑ کریں گے کہ ہم کو ایک آدمی کے، ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑا جو اس عہدے کا اور اس منصب کے قابل نہیں تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے منع بھی کیا کہ کوفے والے جو ہے بد عہد ہے، اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے دھوکہ نہیں کر رہے، آپ کو دھوکے سے بلا رہے ہیں، اصل مقصود ان کا دوسرا آپ کو شہید کر دینا ہے. مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہی فکر دامنگیر تھی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل جو ہے قیامت میں میرا یہ دامن نہ پکڑ لے. تو یہ فکر ان کو بیٹھنے نہیں دی اور آپ چلے گئے، اور وہاں جا کر جو ہے جیسے لوگوں کا خدشہ تھا وہی سامنے آیا، اور انہوں نے، یزید نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوفہ پہنچے ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو مقام کربلا پر جو ہے گرفتار کر لیا گیا. یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ سر قلم کر کے جو ہے میرے سامنے پیش کیا جائے، بلکہ گرفتار کر لیا جائے. مگر آقا کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں کی جاتی ہیں کہ آقا خوش ہو جائے. اس نے حکم ایک دیا، 4 کام اور زیادہ کر کے آ جاتے ہیں. مگر وہاں جو ہے خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انکار کیا. تو وہیں جو ہے ان کے یزید کے چاہنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقام کربلا پر جمعہ کے دن نماز میں شہید کر دیا. اور جس چہرے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے، اور جب یہ بچے تھے آپ نماز میں ہوتے تھے، بچے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ، تو آپ سجدے میں ہی رہتے تھے، سجدے سے اٹھتے نہیں تھے. آپ کی محبت اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. چنانچہ باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور حق کے لیے شہادت دے دی، شہید ہو گئے. اب ان کے انتقال کے بعد مختلف گروہ ہو گئے. حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت امیر معاویہ کے چاہنے والے مختلف گروہ ہو گئے، اور انہوں نے مختلف طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو منانے کا طریقہ اپنایا. جبکہ جو ہے خوشی کا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی اور غم منانے کا طریقہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتلا کر دیا. تو بعض لوگ جو ہے ان کی شہادت پر سینہ کوبی کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. یا پھر جو ہے ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو حالی ہے اس کے آنکھ میں حضرت امام حسین آ رہے ہیں. اللہ، یہ کون سا دین ہے؟ اور کون سے اللہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد کب یہ ہوا؟ اور دیکھا جائے تو ایسا طبقہ، جاہل طبقہ، اس میں گنجٹی، بیوڑے، شرابی، جو جمعہ کی نماز کو بھی نہیں آتے، نہ 8 کی، نہ 60 کی، نہ 360 کی، نہ کھاٹ کی، کوئی نماز نہیں پڑھتے ہو. نماز جنازہ بھی ہوا تو وہاں کھڑے رہتے ہو جھاڑ کے نیچے، کیونکہ نشے میں ہے نا. تو ایسے لوگ، اگر عبادت ہوتی تو سب سے بڑا علم مفتی شیخ الحدیث کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. مفتی صاحب، امام صاحب،
یہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی سے اگر کوئی چیز میل کھا رہی ہے تو وہ دین ہے، اور جو اس کے خلاف اگر ہے تو وہ بے دینی ہے، گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام آگ ہے، آگ۔ ہر نئی چیز دین کے اندر گمراہی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اولیاء اللہ، بزرگان دین اور تابعین، تبع تابعین بھی یہ عمل کرتے، انہوں نے نہیں کیا مطلب دین نہیں ہے۔ کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو اور ہر جگہ ہو رہا ہو، یکساں ہو رہا ہو۔ یہ دین کے خلاف یہ چیزیں، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ان بھائیوں سے ہم ان کی خوشامد کریں، ان کو روح شناس کرائے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی اور کم علمی کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی خوشامد کرے، ان کی داڑھی ٹھوڈی میں ہاتھ ڈالے، ان کو سمجھائیں کہ جو کام کر رہے ہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہے، یہ دین ہے بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ہماری دین، یہ علم اٹھانا اور ناچنا اور گانا، یہ ساری چیزیں اس کو دین بتاتا ہے کہ یہ دین ہے، اور اصل دین چھپا ہوا ہے، اور اصل دین جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ناپید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل دین، اور اصل دین تو اپنایا کب جا سکتا ہے؟ حکومت کے زور پر نہیں اپنایا جا سکتا، یہ اپنی ذات پر، اپنی 5.5 فٹ کی جسم پر اپنے دین کو اپنائیں، یہ 5.5 فٹ کے بدن پر اپنے آپ پر دین کو نافذ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں دین کا بول بالا ہو جائے، کفر کا منہ کالا ہو جائے، اور میری زندگی میں دین نہ آئے۔ ہم دوسروں کی زندگی میں دین چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم دین کو لائیں، فرائض کو لائیں۔ اللہ رب العزت کی جو قربت حاصل ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے بندہ اللہ کے پاس، وہ چیزوں سے جو اللہ نے فرض کی ہے، فرائض کے ذریعے سے۔ تو عبادات کی بھی فرائض ہیں، ایسے ہی معاملات کے بھی فرائض ہیں، معاشرت کے بھی فرائض ہیں، اخلاقیات کے بھی فرائض ہیں۔ ان فرائض کی تکمیل سے بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور نوافل، ان کے ذریعے سے بندہ قریب ہوتا ہے، سنتوں کے ذریعے سے۔ جیسے کاروبار میں، تجارت میں، ناپ تول میں برابری کرنا یہ فرض ہے، اور جھکتا تولنا سنت ہے۔ اور کسی کے ساتھ جو ہے یعنی کوئی اتنی رقم نہیں دے سکتا جتنا ہم نے مطالبہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ رعایت کرنا یہ مزید نیکیوں کو بڑھانے والی چیز۔ اور اس کے بعد نوافل اور مستحبات یہ مزید ترقی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، مستحبات کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرما رہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ یعنی مولا کی مرضی کے مطابق ان اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا ہاتھ غلط نہیں چلتا، اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، اس کی زبان غلط نہیں بولتی، اس کے کان غلط نہیں سنتے۔ مولا کی مرضی کے مطابق پھر جو ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ آج جو ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مکس ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ نماز کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو آج یہ نماز بھی جاری ہے اور بے حیائی بھی جاری ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے کمال میں کمی ہے۔ اس درجے کی ہماری نماز نہیں ہے جو برائی سے روک لے، اس درجے کی ہماری نماز نہیں ہے کہ جو اللہ کے خزانوں سے اتروا دے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے مردہ خچر کو زندہ کروا دیا، اپنے مردہ بیٹے کو زندہ کروا دیا۔ آج وہ نماز ہماری آج ان بلاؤں کو نہیں روک سک رہی ہے،
باطل کے نرغوں سے نہیں نکال سک رہی ہے۔ پہلے جو ہے لوگ آتے تھے اللہ والوں کے پاس، نمازیوں کے پاس، غیر ایمان والے کھڑے رہتے باہر، لائن لگا کے کھڑے رہتے پانی لے کے کہ تم اس کے اندر پھونک دو، جس پھونک سے آج ڈر رہے ہیں، ماسک لگا رہے، وہ پھونک دو تو ہمارا بیمار اچھا ہو جائے گا۔ ساری دوائیں گولیاں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہم نے، اب یہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا پاک کلام پڑھ کر تم آ رہے ہیں، تم ہمارے پانی میں پھونک دو تو ہمارے مریض کو شفا ہو جائے۔ دعا کی درخواست کرتے تھے ہم، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دعائیں بھی اس کی قبول ہوتی ہیں۔ تو لوگ اللہ والوں کے پاس دعاؤں کی درخواست کے لیے جاتے ہیں کہ آج جو مصیبت ہم پر آ گئی ہے، جو بلا آ گئی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، آندھی طوفان آ گیا ہے، بیماریاں بلائیں ہمارا مقدر بن چکی ہے، یہ اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو آپ کی دعائیں دور کر سکتی ہے۔ ہم خود وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے تو ان کی دعاؤں سے بارش ہو جاتی تھی، قحط دور ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ جانور اور انسان مرنے لگے۔ آپ نے یمن کے شاید یا کسی ملک کے امیر المومنین کو خط لکھا کہ بھی غلہ بھیجو، تو کہا کہ جو ہے اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو دوسرا آخری اونٹ یمن میں ہوگا، یعنی اتنا غلہ بھی آیا تو قحط دور نہیں ہوا۔ ایک صحابی کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے جو ہے یوں فرمایا کہ عمر سے کہو، میں تو عمر کو بڑا عقلمند خیال کرتا تھا۔ انہوں نے آ کر خواب کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ فرمایا کہ میں عمر کو تو بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ ایک دم چوکنا ہو گئے اور کہا کہ ہم سب سے مانگ رہے ہیں، اس سے نہیں مانگ رہے جس سے مانگنا چاہیے، اس کی طرف سے ہماری غفلت ہوئی ہے۔ سب کو لے کے نکلے عیدگاہ کی طرف، اور جب نماز استسقاء پڑھی، جیسے ہی نماز پڑھنی تھی بارش شروع ہو گئی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ قحط دور ہو گیا۔ تو جو تعلق والے تھے دوسروں کا بھی تعلق جوڑ دیتے تھے، نہ صرف ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے بلکہ دوسروں کے مسائل کو بھی حل کر دیتے تھے۔ آج ہمارے مسائل کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آج ہر جگہ ہم کیوں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ہم جو ہے سب کی نگاہوں میں گرے ہوئے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو جتنی چیزیں ہیں اس سے ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے لائٹ کا کنیکشن ہے، اگر وہ پول سے اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو پنکھا ہوتا ہے مگر ہوا نہیں دیتا، لائٹ ہوتی ہے مگر روشنی نہیں دیتی، فریج ہوتا ہے مگر پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو وہ کنیکشن ٹوٹ گیا۔ ایم ایس سی بی کا لائٹ کا بل اگر آپ نے نہیں بھرے تو پنکھا لے کے نہیں جاتے ہو، فریج اٹھا کے لے کے چل جا رہے ہیں، پنکھا لے کے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں دیکھا آپ نے کہ بولے یہ انہوں نے یہ فریج جا رہا، پنکھا جا رہا، سب جا رہا ہے، تو یہ کیوں؟ تو بولے لائٹ کا بل نہیں بھرے انہوں نے، نہیں بلکہ کنیکشن کاٹ دیتے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مگر فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو ہم اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں تو اللہ اپنا برکت کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں۔ تو بیوی ہوتی ہے مگر نفع نہیں دیتی، تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اولاد ہوتی ہے مگر اولاد سے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ چیزیں ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا، مگر اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کنیکشن کٹ گیا۔ اور کنیکشن جڑا ہوا ہے تو ہر چیز، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، اور حالات بھی صحیح ہوں گے۔ ایک صاحب کا گھوڑا جو ہے سرکش ہو گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے گھوڑے کی اپنے ہنٹر سے خبر نہیں لی، بلکہ یہ دیکھا کہ میرے اور اللہ کے تعلق میں کیا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سرکشی کر رہا ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ عمل میں میرے کمی ہو رہی ہے، اپنے عمل کو صحیح کر لیا، اللہ نے گھوڑے کو صحیح کر دیا۔ ایک بزرگ کی بیوی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر رہی ہے، تو ہمارے جیسا ہوتا تو پیر کی جوتی ہاتھ میں لیتا تھا، آگے نیچے کر، آگے نکال دوں گا، میکے میں بٹھا دوں گا، طلاق دے دوں گا۔
انہوں نے سوچا کہ بھی میرے اور اللہ کے تعلق میں کیا کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھیں دکھا رہی ہے. اس کی ہمت نہیں آنکھ دکھانے کی. میرے اور اللہ کے تعلق میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھیں دکھا رہی ہے. تو انہوں نے اپنے عمل کو صحیح کر لیا, بیوی بھی اطاعت گزار بن گئی. تو ساری مخلوق اطاعت گزار بن سکتی ہے. دریا ہمارے تابع, جانور ہمارے تابع. جب ہم کام پر تھے, ہم ڈیوٹی پر تھے, اپنے فرض منصبی کو پورا کر رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام دنیا کے چپے اور گوشے میں پہنچا رہے تھے, اور ان لوگوں کو جو جس سے نفع آیا اس کو بھی پرستش شروع کر دی, اور جس سے نقصان سمجھ میں آیا اس کی بھی پرستش کر دی. ان کو یہ بتا رہے تھے کہ پرستش کے لائق ایک ذات ہے, اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. سر ٹیکنے کے لائق وہی ذات ہے, جی لگانے کے لائق وہی ذات ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی وہی ذات ہے. ماں کے پیٹ میں بھی اسی ذات نے پالا تھا, اور اب دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں تو اسی ذات سے ہم پلیں گے, اور خبر کے پیٹ میں بھی وہی ہماری حفاظت کرنے والی ذات ہے, اور میدان محشر میں بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے. تو دنیا تک جب یہ پیغام پہنچا رہے تھے, ہم اپنے کام پر تھے, تو دنیا ہماری مطیع و فرما بردار تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا لشکر دین کی دعوت کو لے کر, حضرات صحابہ کرام نہیں ہیں, صحابہ کرام کے علاوہ, صحابہ کرام کے بعد یا صحابہ کرام کا لشکر افریقہ سے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے دنیا میں. آپ کے پیغام کو لے کر پہنچے تو رات ایسی جگہ ہو گئی جہاں جنگلی جانور تھے, شیر, چیتے, بھیڑیے, خونخوار درندے, رات ایسی جگہ ہو گئی. تو اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر نکلے ہیں, اور ہمارا آج یہاں قیام ہے, تو جنگل خالی کر دو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر, اور بھیڑیے اور سانپ اور بچھو سب جو ہے سب کے سب نے جنگل کو خالی کر دیا. اور آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اس جنگل میں آج بھی جنگلی جانور اور زہریلے جانور نہیں. آج بھی کیسی فرما برداری کی ہے کہ جب وہ نکل گئے تو واپس نہیں آئے اس جنگل میں, کہ چلو صحابہ کرام نے ایک رات کے لیے تو کہا تھا, چلے گئے پھر واپس اپنی اپنی جگہ پہ آ گئے. نہیں, بلکہ ایسے نکلے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا. تو جب ہم اپنی ڈیوٹی پر تھے, ہم اپنے کام پر تھے, ہم اپنے منصب پر تھے, تو ہوائیں ہمارے تابع تھی, ہوا پیغام پہنچا رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے, اور ایک جو ہے لشکر بھیجا گیا ہے, جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا گیا ہے, اور وہاں شکست ہو رہی ہے ان کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کروایا گیا کہ وہ فتح شکست میں بدل رہی ہے. تو آپ نے جو دیکھا تو آپ نے حضرت ساریہ کو حکم دیا, مدینے میں آپ ہیں اور لشکر کسی اور جگہ ہے, اور یہاں سے حکم دے رہے ہیں یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, کہ پہاڑ کی طرف سے لشکر آ رہا تھا جو حملہ کرنے والا تھا. تو حضرت بعد میں جب معلوم ہوا کہ ادھر سے دشمن حملہ کرنے والا تھا, اور حضرت ساریہ کی آواز, حضرت ساریہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی, انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ادھر سے لشکر آ رہا تھا. تو آپ نے مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح حاصل کر دی. تو ہوائیں بھی ہمارے تابع تھی, جنگل کے جانور بھی ہمارے تابع تھے, سمندر ہمارے تابع تھے. جب سمندر پر چل رہے ہیں تو خشکی جو ہے, یعنی گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دریا نے راستہ دیا ہے, حضرت صحابہ کرام کو بھی راستہ دیا ہے. انبیاء علیہ السلام جب اپنے فرض منصبی کو نبھا رہے تھے تو ساری دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے جو ہے مخلوقات کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے. ایسے ہی صحابہ کرام بھی اپنے جب ڈیوٹی پہ تھے, اپنے کام پر تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی مسخر کر دیا تھا. جیسے ان کے لیے آگ گلے گلزار بنی تھی, ان کے لیے بھی آگ گلے گلزار بن گئی. دلدل پر ایسے چلے جیسے خشکی پر چلتے ہیں, سمندر پہ ایسے چلے جیسے خشکی پر چلتے ہیں. دیکھو الحمدللہ درمیان میں ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں. مثلا مریضوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, سب کو جو ہے سب کو کھانا دیا جاتا ہے. گھاٹی کے دواخانے میں جو آتے ہیں
کوئی باہر کا آنے والا اگر دیکھے تو اس کو اپنے مریض کے علاج پر کتنا خرچ لگتا ہے، یہ کھانے پینے پر، ٹھہرنے پر، وہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ ایک آنے والا مرض کے، یعنی بظاہر وہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، بہت کم فیس لی جاتی ہے، مگر جو ٹھہرنے پر اور کھانے پینے پر جو اخراجات لگتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ مگر الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو کہ یہاں جو ہے خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی ٹھہرنے کا انتظام ہے، ان کے کھانے کا یہاں انتظام ہے، اور کھانے کے لیے کوئی تفریق نہیں کی جاتی کہ کھانے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دواؤں کے بھی واجبی داموں پر دوائیں بھی دی جاتی ہے، اور مختلف دواخانوں میں بھی یہاں سے کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھرپور تعاون فرمائیں اور دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ پہنچیں گے آپ کے پاس، بھرپور تعاون فرمائیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو جیسے اللہ کی مدد اتری ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، ایسے حضرات صحابہ کرام بھی اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کام پر، اپنے منصب پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مدد کی جیسے انبیاء علیہ السلام کی۔ اور اللہ کا وعدہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ صرف جو ہے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جو بھی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ دین پر قائم رہتے ہوئے وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے، اللہ کے دین کی احیا کی کوشش کرتے تھے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، ساری انسانیت جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے، اور سب کے سب جنت والے راستے پر آ جائے۔ یہ مشن تھا، یہ مقصد تھا زندگی گزارنے کا۔ آج لوگ نہیں چاہتے دین کو، اسلام کو نہیں چاہتے۔ نہ صرف یہ کہ جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دقتیں ہیں، ان کے لیے بھی دشواریاں ہیں۔ سارے انسانیت کی بھلائی دین کے اندر ہے، ساری انسانیت کو کامیابی، پیس، سکون، چین اگر حاصل ہو سکتا ہے تو دین ہی کے راستے سے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہی جو ہے ساری بلاؤں سے حفاظت ہو سکتی ہے، مگر جو ہے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو آج ہم خود پریشان ہیں، آج ہم خود پشیمان ہیں، آج ہم خود ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کو اپنے جی سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں، اپنے جسم پر فٹ کریں، ایک ایک طریقے کو زندگی میں اپنائیں۔ ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہمارے اخلاق نبی پاک علیہ السلام والے ہو جائیں، ہماری زندگی چلتا پھرتا نمونہ بنے جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی تفسیر تھی۔ آپ کو کیسے جلوس اور جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کہیں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے 12 ربیع الاول کے دن جو ہے جلوس نکالا اور جلسے کیے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو بیان کیا، یا کسی علاقے میں گئے اور بہت بڑا جلسہ کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جلسہ کر کے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی، نہیں، بلکہ جہاں گئے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ جس علاقے میں بھی گئے وہاں جا کر یہ کہا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو ہمارے جیسے بن جاؤ۔ آج ہم بول سکتے ہماری تو کوئی کل سیدھی نہیں، جیسے اونٹ کی کل ہے، نہ ہمارا چہرہ صحیح، نہ ہمارا لباس صحیح، نہ ہماری معاشرت صحیح، نہ ہمارے معاملات صحیح، نہ ہمارے اپنے گھر والوں سے اخلاق صحیح، نہ ہم سے ہمارے گھر والے خوش ہیں، نہ پڑوسی خوش ہیں۔ وہاں تو صحابہ کی زندگی عملی تفسیر تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ جس علاقے میں جاتے وہاں وہ نمونہ تجارتیں، چائنا کے اندر جو دین آیا ہے اور جو آج مسلمان ہیں وہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنت کا صدقہ ہے، جو تجارت کی غرض سے چائنا گئی تھی اور وہاں تجارت کیا انہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق۔ جب انہوں نے چھوٹے تاجروں نے ان سے مال لینا شروع کیا، بڑے بڑے تاجر آج کل جیسے چل رہا ہے نا کہ فلاں تاجر، یہی جو ہے منتخب ہے کہ آپ فروخت کریں گے تو انہی کو فروخت کرنا، چھوٹے لوگ کیا کریں گے، بھوکے مرے۔ یعنی ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہ تاجر ہیں، جو کروڑ پتی ہے اس کو ارب پتی بنایا جا رہا ہے، ابزو پتی بنایا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔
ابھی آن لائن بکنگ ہو رہی ہے، آن لائن، تو یہ چھوٹے تاجر کیا کریں گے؟ ہم بھی آن لائن آرڈر دے رہے ہیں کہ فلاں چیز آن لائن، وہ جو پیڑ بھرے وہ پیڑ بھرتے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط ہے، وہ ہم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ہم ان کو ہوا دے رہے ہیں، ہم بھی آن لائن کے چکر میں پڑ گئے، آن لائن۔ اور یہ غریب تاجر ایمان والے اور غریب اور جو ہے ان سے خرید و فروخت کریں تاکہ ان کے گزر اوقات ہوں۔ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان تاجروں کا کیا ہوگا جو ٹھیلا ڈھکیل رہے ہیں، جو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے فاقوں کی نوبت آ گئی ہے ان کو، اور ہم بھی اس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں جو صرف پیٹ بھروں کا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ہم بھی اس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، ہماری عقلوں پر بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ چھوٹے سے چھوٹے تجارت کو عیب نہ سمجھیں، ہم چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کو ہم عیب نہ سمجھیں، یہ ہے کہ سودی کاروبار نہ کریں، ہم سودی کاروبار نہ کریں، سود کا لین دین والا اعلان جنگ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور اس معاشرتی نظام نے سود کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ یہ سودی نظام میں ملوث ہو جائے، کوئی تجارت کے سود میں ملوث ہے تو کوئی گھر کے لون میں ملوث ہے تو کوئی گاڑی کے لون میں ملوث ہے۔ اب کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے؟ سود کا لین دین کریں گے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے کہ میرا اعلان جنگ ہے اس سے۔ پیسے کو اپنا ذاتی حق سمجھ کے لوگوں کو جو ہے سود پر پیسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کچا گوشت کھا رہے ہیں اور خون پی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ امت کے سود خور ہیں، امت کے سود خور ہیں جو خون کھا رہے ہیں، کچا گوشت کھا رہے ہیں، لوگوں کچا نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو آج وہ نظام، آج ہمارا بھی وہی، ہم ہر 2-3 آدمی پہ ایک آدمی سود کی لعنت میں ملوث ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں قبول ہو جائے، اور ہاتھ اٹھاتے بارش برسنا شروع ہو جائے، اور سیلاب و طوفان آیا تو ہاتھ اٹھاتے سیلاب اور طوفان ختم ہو جائے۔ ہوگا، مگر اس پیٹ کو حلال کمائی سے پور کرنا پڑے گا۔ اس میں جب حلال جائے گا، جھوٹ سے کھا رہے، دھوکہ دہی سے کھا رہے، مکس ملاوٹ سے کھا رہے، اب یہ پیٹ میں حرام ہے، کہاں سے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کہاں سے بلائیں دور ہو سکتی ہے؟ کہاں سے ظالم ہم پر مسلط نہیں ہوں گے؟ یہ ہم کو قریب کرنے کے لیے اللہ نے جو حالات پیدا کیے ہیں، یہ ہم کو صحیح کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو آج کا یہ مبارک دن، عاشورہ کا دن جو ہے، یہ مبارک دن جو ہے، یہ دعائیں بھی قبولیت کا دن ہے، اور اسی طرح جو ہے اس میں جو روزہ رکھے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، سال بھر گناہ کرے اور ایک روزہ رکھے اور سب معاف ہو گئے، بتاؤ سستا سودا ہے نہیں؟ بظاہر کرنے کے اعتبار سے معمولی ہے عبادت، تھوڑی سی مشقت برداشت کر رہا ہے۔ موسم دیکھو کیسے پیارا موسم ہے، روزہ تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ روزہ ہے یا نہیں، مگر جو ہے معمولی سی، یعنی کوئی عمل معمولی نہیں ہے، کرنے کے اعتبار سے معمولی ہے مگر اجر کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے۔ تو اس دن کی قدر بھی کریں، خیر خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنے جو اہل و عیال پر نفقے میں زیادتی کریں، وسعت کریں، تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزی میں وسعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کو تمام تنگیوں سے نکال دے، اور اللہ رب العزت عافیت اور رحمتیں اور برکتیں ہمارے مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔